خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون، بیٹھنے والے، من المؤمنین، مؤمنوں میں سے، غیر، سوائے، اولی الضرر، معذوروں کے، والمجاہدون، اور مجاہد، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے، فضل اللہ، فضیلت بخشی اللہ نے، المجاہدین، مجاہدوں کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی جہاد کرنے والے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجہ، درجے میں، وکلن، اور ہر ایک کو، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الحسنی، بھلائی کا، اچھا، وفضل اللہ، اور فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، مجاہدوں کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، اجر عظیم کی، درجات منہ، درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش، ورحمتاً، اور رحمت، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ تفسیر: لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں برابر ہو سکتے مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر کسی عذر کے، یعنی مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھ جاتے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ قائدین قائد کی جمع ہے، قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، یہ قیام کی ضد ہے۔ قائد کہتے ہیں بہت کاہل اور بیٹھ رہنے والا انسان، اور متقاعد کہتے ہیں ریٹائرڈ شخص کو، جو کام کے بعد فارغ بیٹھ جائے۔ تو قائدین، بیٹھ رہنے والے، اور اس کے برعکس مجاہدین، جد و جہد اور سٹرگل کرنے والے۔ لیکن کیسی سٹرگل؟ اللہ کے راستے میں۔ کس کس چیز کے ساتھ؟ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو۔ کون سے مجاہد؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے۔ کس پر فضیلت دی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر۔ درجہ،
درجے میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے کیونکہ دونوں ہی مومن ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھ رہنے والوں پر، اجراً عظیما، بہت بڑے اجر کی، درجات منہ، درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ ان آیات میں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جد و جہد کرنے والوں اور سٹرگل کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ضرر کا، اول الضرر۔ ضرر دواد رے رے، بدحالی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو، جیسے علم اور فضل وغیرہ کی کمی، خواہ بدن سے ہو، جیسے کوئی آرگن یا کوئی عضو ناقص ہو، یا مال کی کمی وغیرہ سے۔ تو اول الضرر معذور لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ معذوری متعدد طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں دو طرح کے مومنوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ مومن ہے جو فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں، وہ اپنی روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں اور روز مرہ کے بس فرض پورے کر دیتے ہیں، نماز روزہ کر لیا اور بس۔ اور دوسرے وہ مومن ہوتے ہیں جو قربانی کی سطح پہ جیتے ہیں، وہ صرف فرائض نہیں ادا کرتے بلکہ آگے بڑھ کر اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی کرتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں۔ لہذا ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والی اتری تو آپ نے زید بن ثابت کو بلایا، انہوں نے یہ آیت لکھی کیونکہ وہ کاتب بھی وہی تھے نا۔ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے اور شکوہ کیا کہ میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور کہ میں نہیں نکل سکتا اور میں بیٹھ رہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اول الضرر کے الفاظ نازل فرمائے، یعنی پہلے کیا تھا کہ بیٹھنے والے اور مجاہد برابر نہیں۔ تو ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، وہ کہنے لگے کہ میں کیا کروں، میں جان بوجھ کے تو نہیں بیٹھا ہوا، میں تو کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی اس معذوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایگزمپٹ کر دیا کہ جو معذور ہیں ان کو ان کی نیت اور جذبے کا ہی اجر مل جائے گا، خواہ وہ نہ بھی نکلے۔ لیکن جن کو کوئی معذوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مشکل نہیں، پھر وہ بھلا جان بوجھ کر گھر بیٹھ رہے ہیں، تو ان کی بات اور ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے عذر کو قبول کر لیا گیا، لیکن اس رخصت کے باوجود بھی ان کا جذبہ جہاد اتنا بلند تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ مشقت اٹھا کر بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے، بلکہ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، وہاں جا کر صرف جھنڈا پکڑ کر کھڑا رہوں گا، مجھے آپ ساتھ لے چلیں۔ تو اصل بات تو جذبے کی ہوتی ہے۔ یہ معذوریاں اور مجبوریاں ان لوگوں کی راہ میں حائل نہیں ہوتی جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مصر کا ایک وزیر تعلیم تھا، طه حسین، جو نابینا تھا، وزیر تعلیم لیکن نابینا۔ نابینا ہونے کے باوجود اس نے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی کی، اور پھر نہ صرف یہ کہ خود سیکھا بلکہ اپنی قوم کو سکھا ڈالا۔ اس کے بارے میں آتا ہے A blind man who enlightened Egypt، کہ خود بلائنڈ تھا لیکن اس نے ایجپٹ کو روشن کر دیا، کیونکہ اس کے دور میں، یعنی جب وہ منسٹر تھا تو اس کے دور میں لٹریسی ریٹ کہیں زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ جس کے پاس شاید نعمت نہیں ہوتی اس کو نعمت کی قدر زیادہ ہوتی،
اور وہ دوسروں کے لیے زیادہ بہتر مثال بنتا ہے جب وہ کام کرتا ہے. تو وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہوئے لا علم تھے، انہوں نے اس کی مثال کو دیکھ کر علم کا شوق اپنے اندر پیدا کیا. تو جب جذبے بڑے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی مجبوریاں جو ہیں، معذوری ہوتے ہوئے بھی انسان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. ایسے جو اولے ضرر تھے، معذور تھے، ان کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہے، یعنی ساتھ نہیں آئے پھر بھی ساتھ ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا، یعنی جن کا دل تو تڑپتا تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ ساتھ نہ جا سکے. تو پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو صرف فرائض پورے کرتے ہیں تو دونوں مومن، نیکی تو پائیں گے لیکن آخرت میں دونوں کے درجات میں بہت بڑا فرق ہوگا. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں. معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جو جہاد پر جا ہی نہیں سکتے. اگر فرض عین ہوتا تو ان کو بھی نکلنا پڑتا. اور پھر یہ کہ کچھ لوگ پیچھے رہ کر مجاہدین کی مدد کرتے ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مجاہدین کو پیچھے سے رسد مہیا کرتے ہیں. تو ایسا کرنے والے بھی درجہ بدرجہ جہاد میں شریک سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح جہاد کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہو سکتے ہیں نیکی کے، جو اگرچہ فرض کے درجے میں نہ ہوں، لیکن جو لوگ قربانی کی سطح پر وہ کام کریں ان کے لیے اجر عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے کو اجر عطا کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ درجات میں فرق ہوگا، جیسے کہ وہ حدیث آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. تو مختلف درجوں پر مختلف طرح کے لوگ ہوں گے. جس کی کوششیں جتنی زیادہ ہوں گی، جو جتنا زیادہ قربانی کرے گا، اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی. اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، یعنی جو عذر کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو نکلے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور پھر وہ جو بغیر عذر کے سستی کر رہے ہیں. ہر ایک کا مقام فرق ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو جد و جہد کریں، کوشش کریں، ان کے لیے بخشش کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ان پر نازل ہوں گی. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم بھی ہے. جنگ کے علاوہ عام جہاد کون سے ہیں جو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں؟ ان میں ایک ہے جہالت مٹانا. یہ جہالت خواہ دنیاوی ہو یا دین کے معاملات میں ہو. اسی طرح غربت کا خاتمہ، یہ بھی جہاد ہی کی قسمیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے کیا خوشخبری دی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی علم کے راستے پر نکلنے والے کے لیے کیا وعدہ ہے
کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ آج کے دور میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی اصل مشکل کیا ہے، مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں، مسلمان کیوں پس رہے ہیں آپس کی لڑائی کی وجہ سے، اور اس میں بھی ایک بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ جہالت کا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ معاشرے سے جہالت ختم ہو، لوگوں کے دل و دماغ روشن کیے جائیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو، تو کیا یہ کام کوشش کے بغیر ہو سکتا ہے؟ چلیے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں، اس کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ اپنے سے پوچھئے وہ کون سا جہاد ہے جس میں میں شریک ہو سکتی ہوں؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، میرے خیال میں یہ 3 بڑے مسائل ہیں اس وقت کے انسان کے لیے۔ آپ ان میں سے کس جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں؟ اپنے سے پوچھیں، میں اس میں سے کس جہاد میں شریک ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے 3 میں ہو سکتی ہوں، ہو سکتا ہے 2 میں ہو، اور اگر 2 میں بھی نہیں تو کم از کم کوئی ایک میدان تو اپنے لیے ضرور سلیکٹ کر لیجئے۔ فرض کیجئے آپ نے اپنے لیے جہالت کے خاتمے کا، کیونکہ وہ بنیاد میں ہے نا، ظلم بھی تب ختم ہوگا، غربت بھی تب ختم ہوگی جب جہالت ختم ہوگی، پہلے تو یہ چیز آئے گی نا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اس میں سے اپنے لیے ایک فیلڈ چن لیجئے، 2 یا 3 یا سارے یا کم از کم ایک۔ اب اگر آپ نے علم کا راستہ چنا ہے اس وقت تو کم از کم آپ اس جہاد میں شریک ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ اس جہاد میں نہ بھی شریک ہوں تب بھی آپ مومن ہیں۔ یہ نہیں کہ جو خواتین گھر بیٹھی ہیں وہ نماز پڑھ رہی ہیں یا لوگوں کی مدد خدمت کر رہی ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں، اور وہ تو بہت ہی نعوذ باللہ کوئی حقیر لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ شریک نہیں۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہیں خیال آتا آپ کو اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں جی ہم تو بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں؟ یہ نہیں آنا چاہیے۔ ہر ایک کا فیلڈ مختلف ہے، اصل چیز کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ، کہ کون کس نیت کے ساتھ کہاں کیا کر رہا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ نیت کے بعد پھر طریقہ کار بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے 2 شرائط ہیں، نیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے، تب دین مکمل ہوتا ہے، تب ایک عمل عمل صالح بنتا ہے۔ اچھا، اب جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں کسی اور کام کے لیے، مثلا ظلم کے خاتمے میں شریک ہے یا غربت کے خاتمے میں، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک جہاد کر رہے ہیں اگر ان کا طریقہ درست ہے اور ان کی نیت درست ہے۔ آپ قائدین میں سے بھی ہو سکتے تھے اور آپ مجاہدین میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ دونوں ہیں مومن اگر اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں دونوں کے درجوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک دوسرا رستہ بھی ہے اور وہ درجات کی بلندی کی طرف جانے کا، کہ اٹھیں اور اس زندگی سے کچھ کام لے لیں، کوشش کریں، محنت کریں، جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، کیونکہ بہترین مجاہد وہ ہوتا ہے جو صرف جان نہیں لگاتا، مال بھی لگاتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کر آپ کسی اچھے کام میں ڈونیشن بھیج دیں اور کہیں میرا حصہ بھی ڈال دیں، میں گھر بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی پڑ تو جائے گا حصہ، لیکن اگر وہ خود بھی نکلے گا تو پھر اصل لطف پائے گا۔ اسی لیے فرمایا نا درجات منہ، درجے ہیں، گریڈز ہیں، وہاں بھی کون کس طرف جانا چاہتا ہے۔ کیا وجہ تھی آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جنگ میں گئے، پورے گھر کا سامان اٹھا لائے۔ اچھا، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت زینب جو تھی ان کا لقب کیا تھا؟ کیا کہتے تھے ان کو؟ ام المساکین کہتے تھے، مسکینوں کی ماں ان کا نام تھا۔ آج ہے کسی کا نام، کسی خاتون کا نام ہے ام المساکین، مسکینوں کی ماں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے، خواتین کے لیے جو خرچہ تھا وہ زیادہ کر دیا، وظیفے زیادہ ہو گئے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو آتا تھا سب دے ڈالتی تھی مسکینوں کو،
سارا دے ڈالتی تھی اور خود فقر والی زندگی گزارتی تھی. شوق کی بات ہے نا. اب ظاہر ہے جو دیا وہ مل تو جائے گا کل جا کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا تھی؟ ان کے گود میں بھی بہت سے یتیم بچے تھے. وہ بھی یتیموں کی بہت کیئر کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے صرف علم کا کام نہیں کیا, بہت سی یتیموں کی پرورش بھی کی انہوں نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ان کا جہاد علم کا تھا. میں یہ عورتوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم بھی خواتین ہیں, کیونکہ عام طور پر ہم ایکسکیوز لے لیتے ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں یہ سب تو آدمیوں کے کام ہے, ہم تو عورتیں ہیں, نازک پریاں, ہمارا کیا کام کہ ہم جہاد کریں. ایسا نہیں ہے, یہ میدان عورتوں کے لیے بھی ہے. کیونکہ اگر کسی بھی گاڑی کا ایک پہیہ پنکچر ہو تو وہ گاڑی کیسے چل سکتی؟ تو معاشرے کا اگر ایک پہیہ خاتون جو ہے وہ صرف جیم ہو کے بیٹھا رہے گھر میں, یا گھر میں بھی بیٹھ کے کوئی کام نہ کرے, یعنی ضروری نہیں کہ آپ باہر نکلیں. اب تو الحمدللہ ایسی فیسلٹیز آ گئی ہیں, گھر بیٹھ کے آپ بہت کام کر سکتے ہیں, بہت کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں, بہت سے ایسے کام نبھا سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے بھی, اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی اسکل ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ بزنس صرف گھر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کے اپنے طریقہ ہے سوچنے کا کہ آپ اس جہاد میں کس طرح شریک ہو سکتی ہیں. تو علم کا حاصل کرنا بھی اسی طرح, اور علم کا پھیلانا بھی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی, جنگ پہ جانا, یہ سب کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ معاشرے میں کرتے رہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ ذمہ داری ثابت ہو جاتی. لیکن اگر کچھ لوگ بھی نہ کریں تو سب پکڑے جاتے ہیں, پھر سب اس کشتی میں ڈوبتے ہیں. تو آج ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور آج کے بعد خود پہ طرز کھانا چھوڑنا ہوگا. یہ چیز بھی ہے کہ ہم نے دین کا ایک مخصوص معنی نکال لیا ہے جو ہمارے فائدے میں جاتا ہے, اور صرف اس کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا جنہوں نے دوسرا بھی عمل کر کے دکھایا؟ ابھی آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دے رہے ہیں, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ, کہ ازواج مطہرات اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں ہی تعلیم دیتے تھے, اگرچہ وہ مسجد نبوی اور وہ سب اس میں جاتی تھی, لیکن تعلیم کا ایک بڑا ذریعہ اور ازواج مطہرات کے زیادہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت سی خواتین کے ساتھ آپ نے شادی کر کے ان کو سکھا کے پھر اوروں کے سیکھنے کے لیے موقع دیا, اور خصوصاً آپ کی پرسنل لائف کے جو واقعات اور معاملات تھے ان کے بارے میں تعلیم. تو اللہ تعالی خواتین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم اس ایکٹیویٹی میں شریک رہو, پڑھنے لکھنے کی. حضرت زینب کے بارے میں شاید آتا ہے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت ام شفا کو کہ ان کو لکھنا سکھا دو. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 ایئرز تک لوگوں کو سکھاتی رہی. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہمارے لیے مثال ہے وہ. اور پھر صرف وہ نہیں, میں نے ایک پورا آرٹیکل اس پہ لکھا تھا, اور مجھے اس پر صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا کچھ سال پہلے, کہ خواتین کا کیا رول تھا. کیونکہ پرسنلی مجھے بہت اس میں انٹرسٹ ہوتا تھا کہ عورت کو کرنا کیا چاہیے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ گھر کے سب کام کر لیں تو پھر کیا کریں, اب کیا کریں, چین نہیں آتا, کسی بھی ایکٹیویٹی میں چین نہیں آتا, انسان سوچتا کیا کرے, اور پھر کرے بھی وہ جو اللہ کے ہاں کچھ قبول ہو. ایسا نہ ہو کرتے بھاگتے دوڑتے تھکتے رہیں اور پھر اینڈ آف دا ڈے حاصل بھی کچھ نہ ہو, اس کا بھی ڈر لگتا ہے. تو اس پر پھر میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی تھی کہ خواتین نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جو ان کے گھر سنبھالنے کے علاوہ بھی تھا, اور کیا عورت کی ذمہ داری کچھ اور ہے یا نہیں. انشاءاللہ آپ سورۃ التوبہ پڑھیں گے تو اس میں بھی آتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہاں عورتوں کا مومنات کا نام لے کے کہا گیا کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں بات یہ کر رہی تھی کہ آج کے بعد خود پہ ترس کھانا چھوڑیں کہ ہم بہت مشکل میں پڑ گئے, ہائے ہائے کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ مجاہد ہائے ہائے نہیں کرتا, وہ مصیبت کے مارے کام نہیں کرتا. ہر راستے کی کچھ تکلیفیں بھی تو ہوتی ہیں, کوئی تانے کوسنے سننے پڑتے ہیں, کوئی ایسی اور باتیں سننی پڑتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جب تک محنت نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا. یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست ہے جو یہاں نہیں آ سکتی, میں جو کچھ یہاں سے سیکھتی ہوں روزانہ اس کے ساتھ واک کرتی ہوں, اور واک میں اس کو سب کچھ بتا دیتی ہوں جو میں یہاں سے پڑھ کے جاتی ہوں. صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے
سب لوگ مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ باہر کے کام بھی تو کسی کو کرنے، اگر سب صرف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو دوسرے کام کون کرے گا؟ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے باری مقرر کی ہوتی تھی، ایک دن ایک آتا تھا اور سیکھ کر جاتا، اور شام کو وہ سب کچھ بتا دیتا، جب وہ سیکھ کر آتا اگلے دن دوسرا آتا، وہ سیکھ کر شام کو پہلے کو بتا دیتا۔ اپنے گھر والوں کو خط لکھتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، گپ شپ کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہا کریں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں اس کی طرف سے، یہ دیکھا کریں کہ جنت میں کون سا درجہ ملے گا، اور اس میں اعلیٰ ترین مقام پہ جانے کے لیے مجھے کتنی کوششیں کرنا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بھی کوشش کے بعد، کسی بھی تھکاوٹ کے بعد یہ نہ سوچا کریں بہت کر لیا بس اب کا نہیں، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، آگے سے آگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔